جو اللہ وطن عطا کرتے ہیں کسی اسلامی معاشرے کو، مسلمانوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو، تو اس کی شکر گزاری ہے کیا؟ کیسے اس کی شکر گزاری ادا ہوگی؟ جب ہم انبیاء علیہ السلام کا اس معاملے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں دیکھتے ہیں، سب سے پہلی بات تو محبت اور احساس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابتدائی زمانہ، پہلی وحی آئی، ورقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ لے گئی، انہوں نے 3 باتیں کہی۔ ایک محدث عجیب تشریح کرتے ہیں، انہوں نے باب باندھا اپنی کتاب میں کہ اللہ کے رسول کی اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے ملک سے محبت۔ اس کے ذیل میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے 3 باتیں کی، بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے۔ پہلی بات یہ کی کہ آپ کی قوم آپ کو جھٹلا دے گی، آپ کا خاندان، آپ کی قریش قبیلہ آپ کی تکذیب کر دے گی، آپ کو جھٹلا دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، برداشت کر گئے۔ ورقہ بن نوفل دوسری بات کی کہ آپ کی قوم، آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان آپ کو تکلیف پہنچائے گا، پریشان کرے گا۔ اسے بھی اللہ کے رسول برداشت کر گئے اور خاموش رہے۔ تیسری بات ورقہ بن نوفل نے یہ کہی کہ آپ کی قوم اور آپ کا خاندان آپ کے یہاں سے نکل جانے کا ذریعہ بنے گا اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، مکہ مکرمہ سے۔ جیسے ہی یہ بات کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ فرمایا، اوا مخرجی، یا مجھے نکال دیں گے میرے وطن سے، میرے شہر سے، میرے ملک سے؟ تو یہ وطن اور اس شہر مکہ مکرمہ کی محبت تھی، اور وہاں سے نکل جانے کا ایک دکھ تھا جس کا اظہار اللہ کے رسول نے بے ساختہ فرمایا۔ اور پھر مدینہ منورہ جب تشریف لے آئے، بہت واقعات ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے کوئی مسافر آیا، مکہ مکرمہ کی باتیں کرنے لگا، اللہ کے رسول سن رہے ہیں، اور پھر فرمایا ٹھہر جاؤ، بس زیادہ شوق نہ دلاؤ کہ دکھ بڑھ جائے، تکلیف بڑھ جائے۔ اور پھر مدینہ منورہ جب وطن ہو گیا، اس کی محبت اور اس کا احساس، تو ایک تو وطن سے محبت، جیسے کہ بعض علماء کہتے ہیں، یہ مقولہ علماء کا ہے، اسے بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منقول کرتے ہیں، یہ نقل صحیح نہیں۔ حب الوطن من الایمان، یہ بزرگوں کا قول ہے کہ ایمان کے تقاضوں میں سے اور فطرت میں سے ہے، فطرت میں سے ہے کہ انسان اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے محبت کرے۔ اور کیوں نہ کرے انسان؟ جب جانوروں کے اندر آپ دیکھتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں، ان کی فطرت میں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے رہن سہن کی جگہ اور اپنے مقام کی قدر کرتے ہیں، محبت اور وفاداری کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کیڑے مکوڑے کے گھونسلے، آپ دیکھیے دوسرے زمین میں وہ گھومتے پھرتے رہیں گے، اپنی جگہ کا وہ خیال رکھیں گے، وہاں کچھ نہ کچھ وہ تعمیر کریں گے، کچھ نہ کچھ اس کی ترقی کا لحاظ رکھیں گے، کچھ نہ کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ چونٹی کا گھونسلہ بھی دیکھ لیجئے، کچھ نہ کچھ محنت آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ فطرت ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایک شہر کو آباد کر رہے ہیں، ایک وطن کو آباد کر رہے ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ غور کیجئے، اس میں شکر گزاری کا سارا راستہ موجود ہے، وہ دعا کے اندر موجود ہے۔ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنائیے۔ شکر گزاری کا راستہ یہ ہے کہ جو اللہ نے وطن آپ کو عطا کیا ہے، اس میں امن قائم آپ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ اس بلد اور شہر والوں کو نمازی بنا۔ کیا مطلب نماز سے تعبیر ہے کہ یا اللہ اپنا مطیع اور فرما بردار بنا۔
جس کو اللہ نے وطن عطا کیا ہے، یہ نعمت دی ہے، اس وطن اور ملک اور ریاست کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کا عمومی ماحول، اس میں رہنے والے مسلمان ایسا بنائیں جو انسان اور اس وطن والوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لے جائے۔ یقیم الصلاۃ وارزق اہلہ من الثمرات، تیسری چیز جو معیشت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس وطن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس میں اندر بسنے والے اس کی معیشت کو بہتر بنیادوں پر استوار کریں۔ یہ تین چیزیں ہو گئی، امن و امان، اس مملکت کا عمومی ماحول ایسا ہو جو اہل وطن کو اللہ کی رضا اور فرما برداری کی طرف لے جائے، اور تیسری چیز اس کی معیشت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اس کا حق ادا کر دیں۔ یہ ہے اس وطن کی آپ کے اوپر شکر گزاری اور ذمہ داری۔